رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الدين أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لائق صد احترام مومنین اور مومنات، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے اعتبار سے منعقدہ مجالس کے سلسلے کی یہ چوتھی کڑی ہے، اور چند ایک عرائض کو آپ کی گراں قدر سماعتوں کی نظر کرنے کی سعادت کو حاصل کیا جاتا رہا۔ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے، جو کچھ سنا جا رہا ہے، خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ اسے اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اذان محترم، یہ جو فرش عزا ہے،
انتہائی بابرکت مقام، جیسا کہ آپ نے کل سماعت فرمایا کہ یہاں پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اس محفل میں شامل ہوا کرتے ہیں، اور مصائب جب بیان کیے جاتے ہیں، پرسے کو لینے کے لیے زمانے کے امام جناب سیدہ ائمہ طاہرین یہاں پر حاضر ہوتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ جو نسبت کی بات کل آپ نے سماعت فرمائی، جیسا کہ بیان ہوتا رہا کل کہ اگر یہ محفل کسی وجہ سے بابرکت ہے تو وہ نسبت وجہ ہے اس کے پیچھے، کہ جو نسبت ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام سے جڑ گئی۔ یہ کوئی عام مجلس تو نہیں ہے، یہ کوئی عام محفل تو نہیں ہے، یہاں پر طیب ترین طاہر ترین، بلکہ میں کیا کہوں، خود کا طاہر ہونا اور ہے، خود کے طاہر ہونے کے ساتھ ساتھ جو قریب آ جائے اسے طاہر کر دینا اور ہے۔ یہ ان کا ذکر ہے جو پاک بھی ہیں اور پاک کرنے والے بھی ہیں، ان کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔ اور ان محافل کی جانب جب ائمہ طاہرین علیہ السلام نظر فرماتے ہیں تو ان محفلوں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جیسا کہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے سوال فرمایا اتجلسون وتتحدثون، کہ کیا تم مجلس برپا کرتے ہو اور اس میں ہماری حدیثوں کو بیان کرتے ہو؟ تو جس سے مولا نے سوال کیا تھا، مولا کے اس صحابی نے مولا کو جواب دیا، نعم یا سیدی و یا مولا ابن رسول اللہ، بالکل ہم ایسی مجلسیں برپا کرتے ہیں اور ایسی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں کہ جس میں آپ کی حدیثوں کا ذکر ہوتا ہے، آپ کا نورانی کلام پیش کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے مولا انی احب تلک المجالس، یقیناً میں ان مجلسوں کو بہت محبوب رکھتا ہوں، بہت پسند کرتا ہوں۔ احیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو، فرحم اللہ من احیا امرنا، جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے خدا اس پر اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ لہذا اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنا خود احیاء امر الہی ہے، احیاء امر اہل بیت ہے۔ اگر آپ ذرا غور کیجئے تو خود بخود آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، بہت مشکل بات نہیں ہے۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہیں نور کے پیکر، اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانی جسم دے کر انسانوں کے درمیان بھیجا، انسانوں کے لیے نمونہ عمل بنا کر، ورنہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو عالم بالا میں رہتی ہیں، یہ ہماری خاطر اس بلند مقام سے پست زمین پر آئے اور اس نورانی پیکر سے آگے بڑھ کر ایک خاکی جسم کو جو خدا نے انہیں عطا کیا اس کے اندر ڈھلے اور پھر ہمارے درمیان آئے اور بالکل ہماری ہی طرح کی زندگی گزاری۔ ورنہ آپ یہ مجھے بتائیے کہ جو مصائب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے برداشت کی اور جن تکلیفوں کو جھیلا، آقا سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کربلا معلیٰ کے اندر پیاسے رہے، کیوں؟ دین اسلام کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے، توحید کو بچانے کے لیے، رسالت کو بچانے کے لیے۔ کیا آقا حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے پائے مقدس کے انگوٹھے کی ٹھوکر کے ذریعے سے زمزم سے زیادہ طیب و طاہر پانی برآمد نہیں کر سکتے تھے؟ مگر اس وقت معجزہ نہ دکھایا تاکہ درس بن سکے ہمارے اور آپ کے لیے، درس بن سکے۔ لہٰذا یہ وہ مجلس اور یہ وہ محفلیں کہ جب یہاں پر آپ آ کر جمع ہوتے ہیں اور ہم اور آپ اس مجلسوں کے اندر ذکر کرتے ہیں، جب یہ مجلسیں ختم ہو جایا کرتی ہیں، ہم اور آپ اپنے اپنے گھروں کو پلٹ جایا کرتے ہیں، اور جب یہاں پر کوئی نہیں ہوتا تو پھر خدا تعالیٰ ملائکہ کو اذن عطا کرتا ہے، فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اس فرش عزا پر آ کر اپنے پروں کو مس کرتے ہیں اور یہاں سے اپنے لیے تبرک حاصل کرتے ہیں۔
اور اس کے بعد جب پلٹ کر دوبارہ آسمانوں کی جانب جاتے ہیں تو جنت الفردوس میں حوران جنت ان سے سوال کرتی ہیں کہ یہ بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تمہارے پاس سے مشک و عنبر سے بھی زیادہ، مشک و عنبر کی خوشبو کون سی خوشبو ہے؟ جو جنت الفردوس، جو کہ جنتوں میں تمام جنتوں کے اندر سب سے بلند جنت، اور اس تمام جنتوں کے مقابلے میں سب سے بلند مقام والی جنت جنت الفردوس کے اندر سب سے اچھی خوشبو کا نام مشک و عنبر ہے۔ ہم نے یہاں پر رہتے ہوئے مشک و عنبر کی بھی ایسی خوشبو نہیں سونگی کہ جیسی خوشبو تمہارے پاس سے آ رہی ہے، یہ بتاؤ آ کہاں سے رہے ہو؟ تو وہ آنے والے فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہاں زمین پر ایک مقام پر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر ہوا تھا، جب وہ ذکر اپنے اختتام کو پہنچا آنے والے اپنے گھروں کو پلٹ گئے، خدا سے اذن پا کر ہم زمین پر گئے، وہاں کی دیواروں سے وہاں کے فرش سے ہم نے اپنے پروں کو مس کیا، بس وہیں سے مس ہو کر آ رہے ہیں جو یہ خوشبو آپ تک آ رہی ہے۔ تو یہ مجلسیں ہیں کیا؟ آپ نے سرنامہ کلام میں جو آیا ہے وافی ہدایہ کو سماعت فرمایا، بہت ہی مشہور و معروف آیت کہ اے ایمان والوں تم بھی اسی انداز سے محمد و آل محمد پر درود بھیجو کہ جس طرح سے اللہ اور ملائکہ بھیجا کرتے ہیں۔ اللہ اپنے حبیب پر اور ملائکہ بھی، لہذا تم بھی، یعنی یہ درود کا پڑھنا، درود کا بھیجنا ہماری اور آپ کی نہیں بلکہ رب ذوالجلال اور ملائکہ کی سنت ہے۔ اور ان کا طریقہ ہے۔ رسالت مآب جناب حمزہ اور جناب جعفر طیار اس دنیا سے جب رخصت ہوئے، یہ دو وہ بڑے محسنان اسلام کے جن کے احسانات کو اسلام کبھی فراموش نہیں کرے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ان دونوں شہداء اسلام کو خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ مقام ملا کہ جس مقام کو دیکھ کر حور، گلمان، فرشتے اور جنت کے جتنے ملائکہ ہیں یہ سارے کے سارے رشک کرتے ہیں جناب جعفر طیار کے مقام کو دیکھ کر، جناب حمزہ کے مقام کو دیکھ کر۔ رسالت مآب نے خواب میں جناب جعفر اور جناب حمزہ کو دیکھا۔ اب یہ خواب کسی عام ہستی کا خواب نہیں ہے، ختمی مرتبت کا خواب ہے، نبی خدا کا خواب ہے، اتم معصوم کا خواب ہے، لیکن جناب رسالت مآب نے خواب میں دیکھا اور وہ مقام دیکھا کہ جس مقام کا حق رکھتے تھے، اور خدا تعالیٰ نے اس مقام پر ان دو شہداء کو فائز فرمایا۔ اور رسول نے سوال کیا کہ اے حمزہ و جعفر یہ بتاؤ کہ تمہیں خدا تعالیٰ نے یہ بلند مقام جنت میں کون سی نیکی کے عوض دیا، یا یہ بتاؤ کہ وہ کون سی چیز تھی کہ جو تمہیں اس عالم میں سب سے زیادہ کام آئی، جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے تو تمہیں وہاں پر کام آئی۔ کہا یا رسول اللہ تین باتیں، تین چیزیں ہمیں اس مقام پر اگر بہت زیادہ کام آئی۔ الصلاۃ علیکا یا رسول اللہ، آپ پر درود کا بھیجنا ہمیں بہت زیادہ کام آیا۔ وسقی الماء، پیاسوں کو پانی پلانا۔ اور تیسری چیز حب علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کی محبت۔ یہ تین چیزیں وہ تھیں کہ جو ہمیں سب سے زیادہ کام آئی اس عالم میں، عالم بالا میں۔ اب جو بات درود کی آ گئی ہے تو حدیث سماعت فرما لیجیے۔ اور یہ درود پر کی جانے والی بات وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جو سارا سال آپ کے کام آ سکتی ہیں، کیونکہ جب بھی آپ درود پڑھا کریں تو ان روایتوں کو یاد رکھیں۔ جب درود پڑھیں تو اسی دوران اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو ان حدیثوں کو اور ان روایتوں کو یاد کر لیا کریں، دہرا لیا کریں، تو آپ کو درود پڑھنے میں ذرا اور زیادہ لطف محسوس ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر کوئی شخص درود بھیجے ایک مرتبہ اور اس کے بعد 400 سال تک خاموش ہو جائے، کچھ نہ کہے، کچھ نہ بولے، کوئی کلام نہ کرے، کچھ نہ پڑھے، کوئی ذکر ادا نہ کرے اپنی زبان سے، ایک مرتبہ درود بھیجے،
اور اس کے بعد 400 سال کی خاموشی اختیار کرے، اور جب 400 سال کی خاموشی ختم ہو جائے، یہ دورانیہ ختم ہو جائے، اور اس کے بعد دوبارہ سے جب درود بھیجے تو فرشتے اس سے یہ کہا کرتے ہیں کہ اے بندہ خدا، ابھی تو ہم تیرے پہلے درود کا ثواب لکھ رہے تھے۔ یہ میں اپنی جانب سے عرض نہیں کر رہا ہوں، یہ امام کی روایت عرض کر رہا ہوں۔ ویسے تو وہ زمانہ آ گیا کہ اب ہمیں امام کی روایتوں سے زیادہ وہ معاصرین کے جن کا تعلق مغربی علوم سے ہے، آئنسٹائن ہو گئے، تھامس ایڈیسن، پیٹر، جان، ایسے ناموں پر زیادہ اعتبار ہے، صادق باقر، حسن عسکری، ایسے ناموں پر ہمیں اعتبار، ان کے کلاموں پر اعتبار کم ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ ان ہستیوں کے کلاموں کو ہم فار گرانٹیڈ لیا کرتے ہیں کہ اچھا انہوں نے تو فرمایا، حدیثیں تو ساری زندگی سنتے ہیں۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ یہ افراد کے جو اتنے بڑے نام بنے، وہ کس در کے خادمین کے علوم کی محنتوں کو حاصل کر کر کے ان سے سیکھ کر بنے۔ ماشاءاللہ، سبحان۔ کیمسٹری کے اندر جابر بن حیان کا نام آپ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے، لیکن عزیزان محترم میں اس طرف نہیں جا رہا، دوبارہ سے آ جائیے درود کی طرف، اور پھر وہ حدیث جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ مولانا مودودی، مشہور و معروف عالم، برادران اہل سنت کے مکتب کے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ ایک اسکول کا دورہ کرنے کے لیے گئے، اور چونکہ بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے عالم، جب وہ تشریف لے جا رہے تھے کسی ایک اسکول کے اندر، تو بچوں کو بتایا گیا کہ دیکھیں ایک بڑی شخصیت، بڑی علمی شخصیت آ رہی ہے کہ جن کا نام مولانا ابو العلا مودودی ہے، اور آپ لوگوں کو ہم کچھ سوالات سکھائیں گے، پہلے سے ہم پلاٹ کریں گے کچھ سوالات، اور بنے بنائے پری سیٹ سوال آپ کو بتائیں گے، وہ آپ یاد کریں گے، اور جب استاد آئیں گے تو آپ ان سے وہ سوال کریں گے، اور اس کے بعد ہر سوال کا جواب جب وہ دیں گے تو پھر ہم جواب کے آخر میں سبحان اللہ کہیں گے۔ بہرحال وہ تشریف لائے، اور ایسا عموماً ہوا کرتا ہے کہ جو مہمان آ رہا ہے اسے اچھا فیل کرانے کے لیے ایک ایسا سینیریو کریٹ کروایا جاتا ہے۔ تو مولانا مودودی تشریف لے کر آئے، بچوں کو جو سوال یاد کرائے گئے تھے ایک ایک کر کے بچہ کھڑا ہونے لگا اور وہ سوال کرنے لگے۔ مولانا بتائیے گا دن میں کتنے وقت فرض نمازیں ہیں؟ مولانا نے جواب دیا 5 نمازیں۔ سب نے مل کر کہا سبحان اللہ۔ سال میں کون سے مہینے کے روزے واجب ہیں؟ استاد نے جواب دیا ماہ رمضان کے روزے، کہا سبحان اللہ۔ اس دوران ایک ایسا بچہ کھڑا ہو گیا سوال کرنے کے لیے کہ جسے پہلے سے سوال یاد نہیں کرایا تھا، ایک رینڈم بچہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے اپنے دل میں آیا ہوا ایک سوال پیش کیا اور کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی سوال کروں؟ کہا بیٹا تمہیں اجازت ہے، ہاں کرو تم جو سوال کرنا چاہتے ہو۔ کہا کہ استاد محترم ذرا یہ بتائیے گا کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ جیسے ہی یہ سوال سنا مولانا مودودی نے کہا کیا تو شیعہ تو نہیں ہے؟ کہا استاد محترم ہاں شیعہ بھی ہوں اور اولاد فاطمہ زہرا سے بھی ہوں، سادات سے میرا تعلق ہے۔ کہا بیٹھ جا، یہ سوال شرک ہے۔ تو بیٹھتے بیٹھتے کہتا ہے کہ استاد اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ امتیاز اہل بیت کے چاہنے والوں کے بچوں کا، یہ جو فرش عزا ہے، یہ جو ممبر اہل بیت علیہم السلام کی امانت ہے کہ جن سے انہی کا کلام جاری ہوتا ہے، یہ وہ علم ہے کہ جو ہمارے بچوں تک پہنچتا ہے، جو نسلوں تک منتقل ہوتا ہے، جو ایمان کو تازہ رکھتا ہے، جو روح کو باتراوت رکھتا ہے۔ ماشاءاللہ، بے شک بے شک۔ تو بچہ، اسے اجازت ملی اور اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ اس وقت اللہ کیا کرتا ہے، اور میں کہیں اور سے نہیں قرآن کریم کی آیت پڑھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس وقت اللہ بھی اور اس کے ملائکہ بھی محمد و آل محمد پر درود نازل فرما رہے ہیں۔ تو دوسری چیز کیا تھی؟ وسقی الماء، پیاسوں کو پانی پلانا، اور نمبر 3 حب علی ابن ابی طالب۔
مجھے بتلائیے کہ ہماری مجلسوں میں ہوتا کیا ہے؟ جب بھی رسول کا اہل بیت کا ذکر آتا ہے تو ہم درود نازل کرتے ہیں، جب بھی آپ مجلسوں کا انعقاد کرتے ہیں تو باہر سبیل لگاتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں مولا حسین کے نام پر، اور جب بھی ذکر علی کیا جاتا ہے نعرہ حیدری یا علی لگا کر اپنی حب علی کا اظہار کرتے ہیں۔ بس مجھے بتا دیجئے یہ تینوں چیزیں ہماری مجلسوں میں ہیں یا نہیں ہیں؟ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی وہ تین چیزیں کہ جنہوں نے جناب جعفر و حمزہ کو وہ مقام عنایت فرمایا کہ جس مقام پر وہ موجود۔ لہٰذا یہ مجلس ہے اور یہاں سے ملنے والا علم اہل بیت علیہ السلام اور در باب العلم کی وہ بھیک ہے کہ جو ہمارے کشکول غدا کے اندر اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے ڈالی جاتی ہے۔ آپ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اعتبار سے کلام سماعت فرمایا اور بات اسم اعظم کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور لقب جناب سیدہ محدثہ زہرا، نام جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا کچھ ذکر ہوا، اور کل ہم جو اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کی کرامت اور ان میں موجود اثر کا ذکر کر رہے تھے، تو اس دوران ایک بات آپ کے گوش گزار کی گئی تھی کہ اہل بیت علیہ السلام خود اپنی ذات میں اسم اعظم ہے، تو ان کے نام بھی اسم اعظم ہیں، اور ان کے ناموں کا اسم اعظم ہونا اس لیے بھی اتنا زیادہ با اثر بات ہے کیونکہ ان کے نام وہ نام ہے کہ جو خود خدا نے رکھے۔ اہل بیت کے ناموں کو خود خدا نے رکھا، خود خدا نے فیصلہ کیا، نام نازل ہوئے، اور جو نام خدا کی جانب سے حکم دیے گئے وہی نام رکھے گئے۔ اور اہل بیت علیہ السلام کے نام اسامی گرامی وہ اسماء ہیں کہ جسے اللہ کے ناموں سے مشتق کیا گیا، نکالا گیا، ڈرائیو کیا گیا۔ خدا اعلیٰ ہے، اس کا بندہ علی ہے۔ خدا فاطر السماوات والارض ہے، اس کی کنیز فاطمۃ الزہرا ہے۔ خدا محسن ہے، اس کا ایک بندہ حسن ہے۔ خدا قدیم الاحسان ہے، اس کا بندہ حسین ہے۔ خدا محمود ہے، اس کا حبیب کائنات کی سب سے بلند ترین خلقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بندے۔ تو ان کے ناموں کو اللہ کے ناموں سے مشتق کیا گیا، ڈرائیو کیا گیا، نکالا گیا، اخذ کیا گیا۔ اور یہ تو بات سمجھانے کے لیے ہے کہ 73 نام ہیں اسم اعظم اور ان میں سے 72 اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہیں، ورنہ خود اسم اعظم ہے کیا چیز یہ ایک بہت ہی وسیع گفتگو ہے کہ جس پر علماء کرام نے کچھ کتابیں لکھی بھی ہیں۔ لیکن اسم اعظم دنیا کی وہ چابی ہے کہ اگر ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں دے دی جائے اور اگر ہم اس سے کھیلنا شروع کر دیں تو نظام کائنات کے اندر خلل واقع ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم کسی کو نہیں بتایا، ایک راز رکھا، بتا دیا ہوتا تو نقصان تھا۔ شب قدر کون سی رات ہے اللہ نے نہیں بتایا، مخفی رکھا، چھپا کر رکھا۔ اگر بتا دیا ہوتا تو انسان کو عبادت کے جو مواقع مل رہے تھے اس میں کمی ہو جاتی، نقصان ہوتا۔ موت کا وقت، انسان کی موت کا وقت کب آنا ہے اللہ نے نہیں بتایا، اگر بتا دیا ہوتا تو نقصان ہوتا۔ نقصان ہوتا کیا؟ نقصان ہوتا اچھا ابھی تو موت بہت دور ہے، کرو جتنے گناہ کرنا ہے۔ انسان جوانی میں محسوس کرتا ہے کہ شاید میری موت کا وقت ابھی دور ہے، تو کتنا اترا کر چلتا ہے، کتنی اکڑ ہوتی ہے کہ آ جائے گا جب بڑھاپا تب کر لیں گے توبہ۔ مگر آپ آج کے اس زمانے کے اندر دیکھ لیجئے کہ اچانک ہونے والی اموات کی تعداد کتنی بڑھ گئی اور جوانوں کی اموات کتنی بڑھ گئی۔ بزرگان موجود ہوتے ہیں، حیات ہوتے ہیں، اور جوان اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم کو چھپا کر رکھا، بتایا نہیں۔ یہ بات اب ایک الگ گفتگو ہے، لیکن اسم اعظم 73 میں سے ایک اسم اعظم آصف برقیہ کے پاس تھا، تو اس نے تخت بلقیس کو ایک پلک کے جھپکنے کے وقت کے اندر لا کر حاضر کر دیا۔
یہ اس کی ایک تاثیر. لیکن عزیزان محترم، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے نام گرامی کا کل آپ نے ایک ذکر سماعت فرمایا، نام علی کی ایک تاثیر سماعت فرمایا. اچھا یوں ہی تو میں یہ بات نہیں کر رہا، احادیث کے اندر موجود، چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال موجود، بہار کے اندر موجود، وسائل میں موجود، سفینۃ البحار میں موجود، اور واقعات سے بھری ہوئی ہیں کتابیں. یوں ہی تو کوئی نام علی لے کر پانی پر چلنا نہیں شروع کر دیتا نا. ایک شخص کا واقعہ ملتا ہے، یہودی ہے غالباً یا نصرانی ہے، مولا کائنات علیہ السلام سفر اختیار کرتے ہیں اور وہ شخص مولا کا ہم سفر قرار پاتا ہے، اور سفر کرتے 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 مولا تشریف لے جا رہے ہیں، ایک مقام کے قریب پہنچے کہ جہاں پر ایک نہر آ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس شخص نے اپنے لبوں کو کچھ جنبش دی، کچھ پڑھا اور پانی پر قدم رکھنا شروع کیا، پانی پر چلنا شروع کر دیا. مولا کائنات نے توقف اختیار کیا، ابھی مولا کائنات نے کچھ نہ کیا، کھڑے رہ گئے، رک گئے. جب مولا کائنات علیہ السلام کو رکا ہوا دیکھا تو مڑ کر یہ شخص کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس بھی وہ ہوتا کہ جو میرے پاس ہے تو شاید آپ بھی پانی پر چل لیتے. مولا کائنات علیہ السلام مسکرائے، اور اس کے بعد مسکرانے کے بعد اشارہ کیا، کچھ پڑھا نہیں، اشارہ کیا پانی کی طرف، پانی برف میں تبدیل ہو گیا، اور اس کے بعد مولا نے پانی پر چلنا شروع کر دیا. یہ دیکھ کر وہ شخص مرعوب ہوا اور ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ بھی کوئی ہستی ہیں، پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کیا پڑھا. امام نے فرمایا میں تو تجھے بتاؤں گا کہ میں نے کیا پڑھا، مگر تو پہلے یہ بتا کہ تو نے کیا پڑھا. وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے آخری نبی محمد مصطفیٰ کے جانشین وارث و ولی جانشین و وارث و ولی کہ جن کا نام ہے علی، بس میں نے انہی کا نام لیا ہے اور پانی پر چلنا شروع کیا ہے. مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے جس رسول کے ولی و وصی کا نام لیا ہے میں ہی وہ علی ابن ابی طالب ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں نام علی کی یہ عظمت ہے تو ذات علی کی کیا ہیبت ہوگی. اور یہ مقام مولا کائنات علیہ السلام کو کیسے ملا؟ اطاعت الہی کے نتیجے میں. جو حکم آتا گیا مولا کرتے گئے. آپ اور میں کس کی مخلوق ہیں؟ اللہ کی. اس کے ساتھ وفاداری کرنا یہ ہمارا فرض ہے، اور فرض انسان کی فطرت بیان کرتی ہے. یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ جو تمہارا منعم ہے اس کے ساتھ کم سے کم وفاداری تو کرو. یہ ہاتھ جس نے تمہیں دیے ہیں اسی کے خلاف تو استعمال نہ کرو. اچھا انسان جو گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ میں ذرا سا آپ کو اس کو ویژولائز کر کے بتاؤں. ایک مالک ہے، بہت بڑے گھر کا مالک، بہت بڑے گھر کا مالک، اور اس گھر کا مالک اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کے کسی کام کے لیے ایک شخص کو اپنے پاس نوکری پر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ اس گھر کے اندر جتنی سہولیات ہیں یہ ساری تجھے میسر ہیں، جب چاہے جو چاہے استعمال کرنا، اور دیکھ یہ بندوق ہے یہ تجھے دے رہا ہوں، جب بھی کوئی مخالف آئے تو حفاظت کے کام کے لیے اسے استعمال کرنا. اب آپ مجھے بتائیے وہ رکھوالی کرنے والا، اس گھر کی رکھوالی کرنے والا، مالک کی رکھوالی کرنے والا، مالک کا ہائر کیا ہوا شخص اگر اس بندے کو، اس بندوق کو کہ جو بندوق مالک نے اس کے حوالے کی ہے اسی کو مالک کے خلاف تان کر کھڑا ہو جائے اور اسی کے خلاف چلا دے تو کیسا لگے گا؟ یہ ہاتھ اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم اس کے کسٹوڈین ہیں. اللہ نے ہمیں یہ ہاتھ دیے ہیں، ہماری پوزیشن میں ہیں، ہم اس کے اونر نہیں ہیں، یہ ہماری پوزیشن کے اندر ہیں. اللہ اسی طرح سے جس طرح سے ڈرائیور ہوتا ہے اسے روز صبح ڈیوٹی پر پہنچنا ہوتا ہے، آ جانا، گاڑی کی چابی تمہارے پاس ہی رہے گی، گاڑی تمہارے پاس ہی رہے گی، تم نے 5 to 9 میرے پاس رہنا ہے. بس اس کے اندر بات 5 to 9 کی نہیں ہے، 24 گھنٹے کی بات ہے. 24 گھنٹے کی یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ یہ جسم اللہ نے ہمیں دیا ہے اور اللہ کا دیا ہوا یہ جسم ہے. ڈرائیور مجھے بتائیے
جہاں پر مالک کہتا ہے وہیں پر سٹیئرنگ گھماتا ہے، اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ بالکل اسی طرح سے ہمیں بھی سمجھنا چاہیے یہ ہاتھ اللہ کا دیا ہوا ہے، میں تجھے دے رہا ہوں تاکہ دنیا میں نیکیاں کما کر آ جا، اسی اصل آخرت کی دنیا میں آ کر ان نیکیوں کو پیش کرنے کے لیے تجھے دنیا میں بھیج رہا ہوں، کہ جہاں پر تجھے نیکیاں کمانے کے لیے ان ہاتھوں کی ضرورت پڑے گی، بس جیسے تجھے بتاتا جا رہا ہوں نا ویسا ہی کرتے جانا۔ جب تو واپس پلٹ کر آئے گا نا ابدی زندگی والی جنت میں یا اس آخرت کی دنیا میں، تو جیسا میں نے کہا ہے اگر ویسا ہی کرتا گیا ہوگا تو پھر یہاں پر کامیابی اور کامرانی کا وعدہ بھی میں تجھ سے لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے بتائیے کہ جو اس بات کے لیے ہائر کیا گیا ہو کہ تم روز صبح مجھے لے کر آفس پہنچو گے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈرائیور یہ کہے کہ استاد میرے مالک آج میرا دل ہے کہ میں آپ کو آفس نہیں لے کے جاؤں، میں آج آپ کو واٹر پارک لے کر جاؤں گا کیونکہ میرا دل چاہ رہا ہے، تو وہ صرف ایک ہی سوال کرے گا کہ مالک تو ہے یا مالک میں ہوں؟ اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے مولا کائنات علیہ السلام کی مظلومیت، کہ جو مولا فرمایا کرتے تھے کہ چلو میرے ساتھ، ہم پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے، تو مولا کے حکم کو نہ ماننے کے لیے جو بہانے پیش کیے جاتے تھے، کہتے تھے مولا ابھی بہت ٹھنڈ ہے، گرمی کے زمانے میں آئیں گے۔ جب گرمیاں آ جائے کرتی تھی مولا بلاتے تھے اب آ جاؤ نصرت کے لیے، مدد کے لیے، کام کے لیے، تو کہتے تھے مولا اب تو بہت گرمی ہے، کیسے آئیں گے، کتنی فضا خراب ہے۔ مولا ایک ہی جملہ مظلومیت کے انداز میں کہا کرتے تھے، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا میں تمہارا مالک ہوں یا تم میرے مالک ہو، میں تمہارا امام ہوں یا تم میرے امام ہو۔ لہذا عزیزان محترم ایک بلند آواز سے درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو مولا کائنات علیہ السلام کے نام گرامی کا اثر آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور اس کے ذیل میں یہ بات آ گئی کہ مولا نے جو خدا کی اتباع کی، جو اللہ کی ہر بات مانے، پھر اگر کوئی ایسا دن آ جائے کہ وہ اللہ سے کچھ مانگے تو پھر اللہ کیوں منع کرے گا؟ ساری زندگی جس نے اللہ کی مانی ہو پھر اللہ اس کی ماننے میں کوئی جھجک نہیں کرے گا، پھر وہ جو مانگے وہ جانتا ہے خدا کہ یہ وہی مانگے گا کہ جو مانگنے سے میری رضا کے نہ چلے جانے کا اسے یقین ہو۔ لیکن عزیزان محترم آپ ایک اور مثال لے لیجئے، کشتی نوح کی مثال۔ اللہ نے اس کشتی نوح کو خلق فرمایا، اپنے بندے حضرت نوح علیہ السلام، نبی خدا نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور اس کشتی کو بنانے کے بعد یہ کشتی طوفان کے پانی کے اندر تیرنا شروع ہوئی اور چلتے چلتے اپنی منزلوں کو طے کر رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ کشتی کربلا معلی کے علاقے میں آنے کے بعد ایک مرتبہ ڈولنے لگی، اور سارے کے سارے افراد ایک مرتبہ فکرمند ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ بار الہ یہ وہ کشتی ہے کہ جو نجات کی کشتی ہے، اگر نجات کی کشتی ہی پانی میں ڈولنے لگے تو انسان کو فکر تو ہوگی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اے نوح یہ مقام ہے کربلا کا مقام، آخری نبی کا نواسہ یہاں پر دین کی حفاظت کرتے ہوئے اپنا خون دے دے گا، اپنا سب کچھ دے دے گا۔ اس مقام سے آسانی کے ساتھ گزرنے کے لیے نام حسین سے توسل اختیار کرنا ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے اس انداز سے مولا حسین علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ولادت سے کتنا پہلے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ کیوں؟ خدا جانتا ہے کہ نوح کو حسین کا ذکر سنانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ حسین وہ ہے کہ جو نوح کی بھی محنتوں کو بچا لے جائے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو یاد دلایا گیا اور کہا گیا کہ نام حسین سے متوسل ہو جاؤ، اور پھر وہ کشتی، اس کشتی کو قرار آ گیا۔ مگر عزیزان محترم تمام اہل بیت علیہ السلام کے ناموں میں سب سے منفرد تاثیر رکھنے والا نام مادر حسنین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام ہے۔ امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے کہ مولا جب مریض ہوا کرتے تھے، جب مولا بیمار ہوا کرتے تھے اور اس بیماری کے درد کو برداشت نہ کر پاتے ہوتے تھے، تو مولا خود کو حجرے میں بند کر لیا کرتے تھے، اور مولا
جب اپنے آپ کو حجرے کے اندر بند کر لیا کرتے تھے تو پھر حجرے کے اندر سے ایک آواز متواتر آتی ہوتی تھی، یا فاطمہ بنت محمد، یا فاطمہ بنت محمد. جناب سیدہ کی تکلیف کو یاد کر کے اپنی تکلیف کو بھلانے کی کوشش کرتے تھے امام محمد باقر. تو کہیں پر اس انداز سے ملتا ہے کہ نجف اشرف کا ایک طالب علم، آپ کا مشہور و معروف سنا ہوا واقعہ، بار بار کا واقعہ، لیکن ذکر کرنا، ان الذکر تنفع المؤمنین، یہ وہ واقعات ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں. آپ ضرور ایک سوال ہم اور آپ سب اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوں گے کہ کیوں اتنا علی علی، کیوں اتنا اہل بیت اہل بیت، کیوں اتنا نام لیا جاتا ہے، کیوں اتنے فضائل پڑھے جا رہے ہیں. سالوں ہو گئے، سالوں، صدیوں گزر گئیں، وہی ایک نام ہے، وہی فضیلت ہے. زمانہ گزر جاتا ہے، نئے لوگ آ جاتے ہیں، مگر ذکر وہی چل رہا ہے. مجھے بتائیے، اہل بیت کا ذکر تو پرانا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب کبھی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر دوبارہ کیا جاتا ہے، جتنی مرتبہ ذکر کریں گے وہ ایک نئی تاثیر لے کر آئے گا، وہ ایک نئی تاثیر لے کر آئے گا. مجھے بتائیے، قرآن کریم کا ذکر کیا پرانا ہوا ہے؟ جب قرآن کا ذکر پرانا نہیں ہو سکتا تو ناطقان قرآن کا ذکر کیسے پرانا ہو سکتا ہے؟ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اور مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح سے قرآن کریم کا پڑھنا ثواب لے کر آتا ہے، تو کیا تعجب ہے کہ ناطق قرآن علی کا ذکر کر دو تو تمہیں ثواب نہ ملے؟ قرآن کریم کو دیکھنا ثواب ہے، علی کے چہرے پر نگاہ کرنا ثواب. مگر ایک فرق ہے، ایک فرق ہے، ایک فرق ہے. بیٹھ کر تسبیح نکالتے جاؤ، قرآن، لفظ قرآن کو دہراتے جاؤ، تمہیں ثواب نہیں ملے گا. لیکن بیٹھ کر فقط علی 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 کرتے جاؤ، تم علی علی کرو گے، نام یا اعمال میں عبادت خدا کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. جان میں آتی ہے ایک جان علی کہنے سے، ختم کر لیتا ہوں قرآن علی کہنے سے. بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے، اور آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو خدا را ان شبہات میں آ کر اپنے ایمان کو کمزور نہ کریں، اس نعمت کو نہ کھو بیٹھیں کہ جو اہل بیت کی محبت کی دولت آپ کو اللہ نے دی ہے، کہ جس سے دے کر آپ کو ساری کائنات کی دولت بھی دی جاتی رہے تو آپ نہیں لیں گے. آپ فقط اتنا سوچ لیجئے کہ اللہ نے جس انداز سے قرآن کی آیتوں کے اندر ایک اثر کو رکھا ہے کہ آپ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، آپ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ وہی عربی کی تو عبارتیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. دوسری بھی بہت ساری کتابیں، ان میں بھی اسی طرح سے عربی لکھی ہوئی ہے، اور یہ بھی قرآن کریم ہے، اس میں بھی ایسے عربی لکھی ہوئی ہے. آپ یہ تو نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ قرآن معجزہ ہے اللہ کا، اور اس کے اندر اللہ نے یہ اثر رکھا ہے، وعدہ کیا ہے کہ جو قرآن کی آیت پڑھے گا اس کے دل کا نور بڑھے گا. جو قرآن پڑھ کر خود پر دم کرے گا اسے شفا ملے گی. یہ اثر کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے. اسی طرح سے یہ ناطقان قرآن اہل بیت علیہ السلام، یہ بھی اللہ کا معجزہ ہے کہ ان کے ذکر میں اللہ نے یہ اثر رکھا ہے کہ ان کا ذکر سنتے جاؤ، کانوں کے گناہوں کا کفارہ بنتا جائے گا. ہاں، مگر پھر یہ نہ ہو جائے کہ اسے فار گرانٹڈ لے کر ہم یہ کہیں ٹھیک ہے علی کا ذکر تو اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر سننا کانوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، تو ٹھیک ہے ہم گناہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ. اور اس کے بعد
کانوں کو پاک کرنے کے لیے اور کفارہ دینے کے لیے اہل بیت کا ذکر سنتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ جن اہل بیت کا ذکر پڑھ کر سن کر آپ کو دلوں کی روشنی اور دلوں کا نور ملتا ہے، انہی اہل بیت کو گناہ کر کے ناراض کریں گے تو کیا وہ اثر رہے گا؟ کس منہ سے جائیں گے اہل بیت کے پاس اور کیا دکھائیں گے نامہ اعمال اہل بیت کو کہ ہم گناہ کرنے آئے ہیں اور آپ ہی کے نام پر ہم نے گناہ کیا، اب ہمیں بھی معاف کر دیں؟ تو امام فرمائیں گے ہم نے تمہیں امید دلائی تھی تاکہ تم رحمت الہی سے قریب ہو جاؤ، تاکہ تمہارے اعمال اچھے ہو جائیں، بہتر ہو جائیں، نہ اس لیے کہ تم ہمارے نام پر ہی گناہ کرنے پر جرأت کرنے لگو۔ تو دونوں ایکسٹریم سے بچنا بہت ضروری۔ لیکن عزیزان محترم، نجف کا ایک طالب علم ہے اور ماہ رمضان کا زمانہ ہے، افطار کا وقت قریب ہے، اور یہ طالب علم اپنا کمرہ لاک کرتا ہے، اپنے مدرسے کے اندر جو اس کا روم ہے اسے لاک کرتا ہے، اور افطار کا سامان لینے کے لیے باہر بازار کی طرف جاتا ہے۔ جب یہ آیا ہے پلٹ کر سامان خریدنے کے بعد، اب چاہتا ہے کہ اس بند دروازے کے تالے کو کھولے، چابی نہیں مل رہی، چابی کھو گئی۔ اب سوچے جا رہا ہے کہ وقت افطار قریب ہے اور افطار کے بعد پھر میں نے تعقیبات بھی پڑھنی ہے، نماز بھی پڑھنی، دعا افتتاح بھی پڑھنی ہے، حرم میں اعمال بھی کرنے ہیں، اور بہت ساری مصروفیات طالب علموں کی تو ہوتی ہیں۔ وقت میرے پاس کم ہے، اگر میں یہیں پر کھڑا رہ گیا تو پھر میرے سارے کام رک جائیں گے، میں کروں تو کیا کروں؟ اتنے میں اس کے ذہن میں آیا، اب دیکھیے با علم شخصیت ہے تو پھر حل کیسا آ رہا ہے؟ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ مادر موسیٰ کا نام اگر کسی بند تالے پر پڑھ دیا جائے تو وہ کھل جایا کرتا ہے۔ اب قرآن کریم میں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ اس طرح سے تو ایک آیت ہے، لیکن ام موسیٰ جو مادر موسیٰ ہیں ان کا نام کیا ہے وہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ اب یہ ڈھونڈے تو کہاں سے ڈھونڈے؟ تو انہوں نے کہا کہ اب یہ تالا جو میں نے کھولنا ہے اور مادر موسیٰ کا نام بھی میں نے ڈھونڈنا ہے، تو اتنا وقت تو ہے نہیں کہ پہلے میں ساری کتابیں کھنگالوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ڈھونڈوں اور اس کے بعد میں جاؤں۔ ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں مولا کے حرم کی طرف جاؤں جو حلال مشکلات ہیں، کائنات کی مشکل کشائی کرنے والے۔ سارا کا سارا سامان اپنے اس کمرے کے باہر رکھا اور حرم کی طرف چلے توسل کرنے کے لیے کہ مولا مجھے بتا دیجئے میرا کوئی حل ہو جائے۔ اور اتنے میں ان کی ملاقات ہوئی اس زمانے کے انتہائی پرہیزگار شخص اور مرجع دین آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی شخصیت آ رہی ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ان سے پوچھ لیں، انہیں تو یقیناً معلوم ہوگا، اور اگر ایگزسٹ نہیں کرتا ہوگا تو بھی بتا دیں گے۔ تو جناب سید عبد الکریم کشمیری کے پاس یہ طالب علم جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ میری ایک مشکل ہے، اور مشکل یہ ہے کہ میں اس انداز سے گیا باہر سامان خریدنے کے لیے اور دروازہ بند کیا، تالا بند ہو گیا، چابی میں اندر بھول گیا۔ کچھ دیر توقف کیا، سوچنے لگے، کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا مجھے یہ بتا دیجئے کہ مادر موسیٰ کا نام کیا ہے، میں خود بخود اس سے کھول لوں گا، کیونکہ میں نے پڑھا ہے کہیں پر کہ اس نام کی تاثیر یہ ہے کہ اگر وہ بند تالے پر پڑھ دیا جائے تو تالا کھل جایا کرتا ہے۔ تو سید عبد الکریم کشمیری ایک مرتبہ سوچ میں مبتلا ہوئے اور کچھ دیر توقف کرنے کے بعد کہا ایک کام کر، تیرا مدرسہ کہاں ہے مجھے بتا، چل تیرے مدرسے چلتے ہیں۔ جواب نہیں دیا، کہا چل تیرے مدرسے چلتے ہیں۔ اور وہ طالب علم اس دور کی اتنی بڑی شخصیت سید عبد الکریم کشمیری کو لے کر اپنے مدرسے آ گیا۔ کہاں ہے تیرا وہ کمرہ، اس کا دروازہ، وہ تالا؟ وہاں پر آئے، کھڑے ہوئے، ایک مرتبہ تالے کو پکڑا اپنے ہاتھوں میں، لب ہلنا شروع ہوئے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ تالا کھل گیا۔ جیسے ہی تالا کھلا سید عبد الکریم کشمیری نے کہا کہ فی امان اللہ، تیرا کام ہو گیا، اب مجھے اجازت دے دے۔ کہا آپ کو اجازت ہے۔ وہ چلنے لگے، پیچھے سے پلٹ کر گیا واپس اور جا کر کہنے لگا کہ سید آپ نے مجھے بتایا نہیں، نام کیا ہے مادر موسیٰ کا؟ تو ایک مرتبہ رک گئے اور کہا کہ میں تجھے اس وقت بتاؤں نا کہ جب مجھے معلوم ہو، مجھے تو معلوم ہے ہی نہیں، اور مشکل ہی ہے کہ تجھے نام مادر موسیٰ کہیں پر مل جائے۔
لیکن اتنا ضرور میرے ذہن میں آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی کے نام کی یہ تاثیر ہے تو میری دادی فاطمہ زہرا کے نام میں یہ تاثیر نہ ہوگی. میں نے فاطمہ کا نام تالے پر پڑا، تالا کھل گیا. اذان محترم، حق ہے کہ اس سے بلند اور بلند ترین درود بھیجے محمد و آل محمد. جناب سیدہ کا نام، اور یہ وہ بی بی ہیں کہ جنہوں نے اپنے بندوں پر وہ کرم کیے. جو بی بی سے متوسل ہو گیا، بڑے بڑے نظر آتے ہیں بی بی کے در پر، بڑے بڑے نظر آتے ہیں. ایک اور عالم کا نام سید مرعشی نجفی، نجف کے رہنے والے وہ عالم کے جو قم میں مدفون ہیں، اور انہوں نے تقریباً اپنی زندگی وہیں پر گزاری، اور انہوں نے ایک وصیت نامہ لکھا ہے. آپ کے لیے ممکن ہو اس وصیت نامے کو ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں. اس میں انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے بھی کچھ نصیحت لکھی ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے بھی لکھے. انہوں نے اس کے اندر یہ وصیت لکھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، تو ایک کام یہ کرنا کہ میرے عمامے کا کپڑا کھول کر ایک سرا میرے تابوت سے باندھنا، اور دوسرا سرا اس ممبر سے باندھنا کہ جو ممبر میری لائبریری کے اندر موجود ہے. وہ لائبریری آج بھی موجود. اور مصائب رخصت امام حسین علیہ السلام پڑھنا. پھر میرے جنازے کو لے کر چلنا بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں، جانا، طواف کروانا زری کے گرد، اور زیارت پڑھوانا میری نیابت میں، اور وہاں پر ایک سرا میرے عمامے کے کپڑے کا میرے تابوت سے باندھنا، اور دوسرا سرا بی بی کی زری سے باندھنا، اور مصائب رخصت امام حسین پڑھنا. اس کے بعد یہ کرنا کہ جب مجھے قبر میں اتارا جانے لگے تو کسی ذاکر سے کہہ کر پھر سے مصائب رخصت امام حسین علیہ السلام پڑھوانا. مجھے نہیں معلوم کہ اس مصیبت امام حسین علیہ السلام کے بیان میں کیا راز تھا کہ جس سے سید مرعشی نجفی واقف تھے، اور چاہتے تھے کہ ان منزلوں پر جب میری میت لے جائی جا رہی ہو تو ان منزلوں پر مولا کے ان مصائب کا ذکر کیا جائے. اور میں نہیں جانتا کہ مولا کے ان مصائب کے ذکر کروانے کے ذریعے سے وہ اپنے جنازے میں کن ہستیوں کو شامل کروانا چاہ رہے تھے. لیکن عزیزان محترم، انہوں نے ہی ایک وصیت لکھی ہے اپنے اس وصیت نامے کے اندر، اور کہا کہ میں وصیت و نصیحت کرتا ہوں اپنے قارئین کو کہ اپنی نمازوں کے اندر، واجب نمازوں کے اندر قنوت میں اس دعا کو اپنا وتیرہ بنائیں. اور وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد وان تفعل بی ما انت اہلو ولا تفعل بی ما انا اہلو. اے خدا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، فاطمہ زہرا کے حق کے واسطے سے سوال کرتا ہوں. حق فاطمہ زہرا کا واسطہ دے رہے ہیں. اے خدا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے واسطے سے نہیں، جو بی بی کا حق تھا اور نہ ملا، بی بی کے حق کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو اہل بیت پر درود نازل فرما اور میرے ساتھ وہ سلوک فرما کہ جس کا تو اہل ہے اور جس کا میں اہل نہیں. شیخ عباس قمی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں، مفاتیح الجنان جیسی کتاب جو آج ہمارے گھر گھر کی زینت ہے. جب مفاتیح مرتب کر رہے تھے تو ایک عالم ان کے پاس آیا اور آنے کے بعد یہ کہا کہ شیخ، اور سینئر بھی تھے، کہا کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ اعمال، دعائیں، زیارتیں، تعویذ، ان ساری چیزوں کو جمع کر کے ایک کتاب بنا رہے ہیں. اس موضوع پر تو نہ جانے آپ سے پہلے، آپ سے بزرگ بہت سارے علماء کتابیں لکھ کر جا چکے ہیں. اقبال الاعمال، مصباح کف امی، کامل الزیارات، یہ ساری کتابیں کون سی ہیں؟
لیکن وہی ریپیٹڈ کام کر رہے ہیں. شیخ عباس قمی ایک مرتبہ ان کی بات سن کر دل شکن ہوئے, ڈسکریج ہوئے اور سوچنے لگے کیا کروں. بات تو یہ صحیح کر رہے ہیں کہ میں وہی کام کر رہا ہوں جو پہلے ہو چکا ہے, اب مجھے اس کام کو امر کرنا ہے, زندہ رکھنا ہے. کیسے زندہ رکھوں؟ نام سیدہ کو اپنے اس کام کے ساتھ جوڑ دیا اور یہ وعدہ کیا اور ہدیہ کر دیا. کہا بار الہ, اب جو میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں مفاتیح الجنان, میرے لکھنے کا ثواب, میرے پڑھنے کا ثواب, جو پڑھے اس کے پڑھنے کا ثواب, یہ سارا کا سارا ثواب ہدیہ کر دینا بارگاہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں. اب یہ عام کتاب نہیں رہی, اب نسبت جڑ گئی عزیزان محترم. جناب سیدہ کی نسبت ہو گئی ہے اس کام کے ساتھ, اس کتاب کے ساتھ. کوئی کچھ بھی بھول سکتا ہے, جناب سیدہ کی نسبت اور ان کا نام اور ان کا اثر نہیں ختم ہو سکتا. تو یہ جناب سیدہ وہ ہستی ہیں کہ جو اپنے چاہنے والوں اور اپنے ماننے والوں پر اتنا زیادہ فضل فرمانے والی بی بی ہیں. میدان حشر ہوگا اور نور کی سواری داخل ہوگی میدان حشر کے اندر, اور میدان حشر میں آنے کے بعد بی بی ایک مرتبہ توقف اختیار کریں گی. میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں اس سے پہلے ایک اور شخصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. میں نہیں ذکر کرنا چاہ رہا تھا مگر سوچتا ہوں کہ بہتر ہے کہ ذکر آ جائے تاکہ ہمیں ایک پیغام یہ مل سکے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی کس انداز سے ہمیں اتباع کرنی چاہیے. جناب میثم تمار, اور اس واقعے کو جو بھی آپ کو سنانے لگا ہوں نا, اس واقعے کو ہمارے اور آپ کے آج کل کے زمانے کے ساتھ کوریلیٹ کر کے دیکھیے گا اور دیکھیے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں اور جناب میثم نے کیا کیا. جناب میثم تمار کوفہ شہر کے اندر بہت ساری دکانیں تھیں. مولا کائنات جس دکان پر جا کر شرف یاب ہوا کرتے تھے وہ میثم تمار کی دکان تھی. اتنی ساری دکانوں کو چھوڑ کر جس شخص کی دکان پر جا کر بیٹھتے تھے وہ میثم تھے. اور مولا کائنات علیہ السلام بوسیدہ کپڑوں والے میثم کی دکان پر بیٹھتے تھے. بردہ نشین, زمین پر بیٹھنے والے, فرش نشین, غریب, فقیر, مسکین, جو کچھ کہہ لیجیے اپنی زبان میں, اس میثم کے پاس جا کر بیٹھتے تھے. اس کے پاس مال تو نہیں تھا مگر اس کے دل میں ایمان ضرور تھا, جس کی وجہ سے جناب میثم تمار کو شرف بخشتے تھے اور وہاں حاضر ہوتے تھے ان کی دکان پر. کاش کہ ہم اور آپ بھی خود کو ایسا بنا سکیں کہ ہمارے پاس بھی مولا ہیں, ہمارے گھر میں بھی مولا ہمیں شرف بخشے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جناب میثم تمار کے پاس جا کر مولا کائنات گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے. ایک وہ دن تھا کہ دوپہر کا وقت ہے, مولا کائنات نے کہا میثم جاؤ اور جا کر استراحت کر کے آ جاؤ, غذا کھانے کا وقت ہے, غذا لے کر آ جاؤ. میں یہاں بیٹھا ہوں اور تمہاری دکان کی رکھوالی کر رہا ہوں, دیکھ بھال کر رہا ہوں, تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں یہاں بیٹھا ہوں, تم جاؤ. جناب میثم تشریف لے گئے. آنے میں کچھ تاخیر ہوئی. جب واپس آ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ میں جتنی بوریاں چھوڑ کر گیا تھا کھجوروں کی, کھجوریں بیچا کرتے تھے اسی لیے تمار کا, تو میں جتنی بوریاں چھوڑ کر گیا تھا کھجوروں کی ان میں سے ایک بوری موجود نہیں ہے. لیکن عزیزان محترم بوری تو وہاں پر نہیں تھی مگر میثم کی پیشانی پر شکن بھی نہیں تھی. ماشاءاللہ. اور بالکل جس طرح سے نارمل رہتے ہیں ویسے ہی باتیں ہو رہی ہیں. باتوں ہی باتوں میں جناب میثم کو مولا کائنات نے بتایا. مولا کائنات نے جناب میثم کو بتایا, اے میثم کچھ دیر پہلے سائل آیا تھا, اس نے آ کر سوال کیا تھا اللہ کا نام لے کر, تو میں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے یہاں پر کھجوروں سے بھری ہوئی ایک پوری بوری اس سائل کے حوالے کر دی. اب میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو تھوڑا سا علم ہمیں آ جاتا ہے اس پر ہم کس طرح سے تکبر کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم میں سے ہر ایک شخص جو ہوتا وہاں پر وہ یہی کرتا, لیکن ضروری ہے اس پہلو کو آپ کے سامنے اجاگر کرنا کہ جو نیگیٹو پہلو ہے کہ جسے ختم کر دینا چاہیے ہمیں.
عین ممکن ہے. کچھ ایسے بھی ہوتے میسم تو خاموش رہے, ہم مولا کو ہی فقہی مسئلہ پڑھانا شروع کر دیتے. مولا معذرت کے ساتھ توضیح المسائل مسئلہ نمبر فلاں فلاں میں پیج نمبر فلاں فلاں میں یہ لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. فقہ جس گھر کی خادمہ ہے, علم فقہ جس گھر کی خادمہ ہے اسی کو فقہ پڑھائیں گے. مولا کائنات علیہ السلام سے کچھ نہ کہا. مولا آپ کو پتہ ہے کسی کی چیز اٹھاتے نہیں ہیں, ایسے آج کل ہوتا ہے نا, آپ نے میرے موبائل کو ہاتھ کیسے لگایا, آپ نے کیسے اٹھایا میرا موبائل, آپ کو نہیں پتہ ہے. اچھا ویسے یہ فقہی مسئلہ تو ہے, کسی کی اجازت کے بغیر تو نہیں اٹھا سکتے. حتیٰ شوہر بیوی کا موبائل اور بیوی شوہر کا موبائل دونوں طرف کہہ دینا ضروری ہے تاکہ ایکویشن بیلنس ہو جائے. اور مولا کائنات علیہ السلام سے کچھ نہ کہا. جناب میسم خاموش رہے. کیا کہا جانتے ہیں؟ علی کا تربیت یافتہ میسم ہے تو بات بھی اسی لیول کی ہوگی. مولا نے کہا کہ میں نے خوشنودی خدا کے لیے ایک پوری کھجوروں سے بھری ہوئی بوری اس سائل کو عطا کر دی جب وہ مانگنے آیا تھا. جیسے ہی یہ سنا تو اپنے دامن کو پھیلایا, جھولی پھیلاتے ہیں, سر کو جھکاتے ہیں, کہتے ہیں اے مولائے کائنات, اے امیر ممکنات, اے حلال مشکلات, آپ کے سامنے میسم بھی ایک سائل بن کر کھڑا ہے, اللہ کی خوشنودی کے لیے اسے بھی کچھ عطا فرما دیں. بس یہ سننا تھا. مولا نے آگے بڑھ کر میسم کو سینے سے لگا لیا اور کہا اے میسم تجھے میں نے علم المنایا والبلایا ہدیہ کیا ہے, اور وہ علم المنایا والبلایا کہ جس علم کو, یہ کون سا علم ہے علم المنایا والبلایا؟ زمانہ آئندہ کے پیش آنے والے واقعات کا علم ہے علم المنایا والبلایا. اور میسم کوفہ شہر کی گلیوں میں پھرتے تھے تو جو سامنے سے آنے والا شخص ہوتا تھا اس کو دیکھ کر اس کے حالات سے واقف ہو جاتے تھے اور اس سے نصیحت کر کے ہی آگے بڑھتے تھے. دیکھ تجھے بتا رہا ہوں, تو جو زندگی میں ایسا کرتا ہے ایسا نہ کر ورنہ نقصان اٹھائے گا. اچھا لوگ کیا کہتے تھے؟ اتنا زیادہ علم دے دیا اور میسم کو اتنا بلند کر دیا. اتنے چھوٹے قد والے لوگ کہ جن کے پاس یہ علم نہیں تھا وہ اتنے بلند میسم کو نہیں دیکھ پاتے تھے, تو میسم کو نہیں سمجھ پاتے تھے. وہ میسم کو کیا کہنے لگے؟ دیوانہ کہنے لگے. جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر خود کو آ کر جھکا لیتا ہے اس کا دیوانہ بھی اتنا بڑا دانا ہوا کرتا ہے کہ کبھی میسم کی شکل میں نظر آتا ہے, کبھی بہلول کی شکل میں نظر آتا ہے. تو ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ گزر رہے تھے کوفہ کے شہر کی گلی سے اور سامنے سے جناب میسم نے دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر اپنی سواری پر آ رہے ہیں. یہاں سے میسم اپنی سواری پر جا رہے تھے, سامنے سے جناب حبیب ابن مظاہر اپنی سواری پر آ رہے تھے, اور حبیب کا سن جو ہے وہ میسم کے سن سے کم ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ان کے در پر آ کر سر کو جھکا لیا کرتا ہے اور یقیناً اپنے ایمان کو شو آف نہیں کرتا ہے اور انکساری اور تواضع اور خشوع کا اظہار کرتا ہے, خود کو جھکا لیتا ہے, تو یہ در ایسا ہے کہ ان کو اتنا اٹھا لیتا ہے کہ اس کا قد عام انسانوں سے کئی زیادہ بلند ہو جاتا ہے. مگر ضرورت اس بات کی کہ خود کو آ کر اس در پر جھکانا ہوگا. اکڑنے والے کا انجام کبھی ہارون کی طرح ہوتا ہے, تو کبھی متوکل کی طرح ہوتا ہے, تو کبھی مامون کی طرح ہوتا ہے. تو جناب حبیب کو آتا ہوا دیکھا جناب میسم نے تو سلام کیا, اور جیسا ان کا انداز تھا, میرا سلام ہو اس حبیب پر کہ جو نواسہ رسول کے ساتھ ہم رکاب ہو کر منزل شہادت پر فائز ہوگا. اب جواب دے رہے ہیں جناب حبیب جواب دے رہے ہیں جناب میسم کو, یہ جواب سننے کے لائق ہے. میرا بھی سلام ہو اس میسم تمار پر کہ جو علی کی محبت میں سر دار لٹکایا جائے گا. ایک مرتبہ میسم تعجب میں آ گئے اور کہنے لگے کہ میرے بارے میں تو مشہور ہے, تجھے یہ علم کہاں سے ملا؟ کہا اے شیخ تجھے علم بارگاہ علی سے ملا, مجھے فرزند علی حسین ابن علی سے ملا. یہ نئی زندگی دی تھی حبیب کو.
علم المنایا والبلایا بھی دیا تھا. تو اس در پر آ کر جو جھکے گا وہی سرفراز ہوگا, اور جو اکڑے گا اسے کچھ نہیں ملے گا. کیونکہ بہت ہی سمپل سا فارمولا ہے, جو کہتا ہے آقا میں ضرورت مند ہوں, میں محتاج ہوں, مجھے کچھ دیجیے, تو مولا اسے دے دیتے ہیں. اور جو آ کر اکڑتا ہے ہاں مجھ جیسا کون ہے, تو مولا کہتے ہیں اس کے پاس تو ہے, اس کے پاس تو ہے, اسے کیا دیا جائے, ہے نا. تو جو آ کر خشوع اختیار کرے گا, جو خود میں تواضع پیدا کرے گا, جو ان کے سامنے آ کر جھک جائے گا, یہ اسے اٹھا دیں گے. تو اتباع ایسی ہونی چاہیے, اتباع ایسی ہونی چاہیے کہ ان کی زبان سے نکلا اور ہمارا عمل ہوا. تو ایک شخص نے اس وقت, اس زمانے میں کہ جب مولا کائنات علیہ السلام مدینہ میں نہ تھے, جناب سیدہ کے پاس اپنی زوجہ کو بھیجا اور کہا کہ جا کر پوچھ کے آنا, میرا ایک سوال ہے جناب سیدہ کی خدمت میں رکھنا. سوال یہ ہے کہ اے بی بی آپ کا شیعہ کون ہے؟ اور یہ وہ سوال ہے کہ جو ہمارا اور آپ کا, ہم سب کا سوال. وہ شخص یہ پوچھوا رہا ہے بی بی سے کہ اے بی بی یہ بتلائیے گا کہ آپ کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے. جناب سیدہ نے فرمایا 4 باتیں ہوں. ہم اہل بیت سے محبت رکھتا ہو, ہمارے دشمنوں سے نفرت رکھتا ہو, ہم نے جو کہا اسے مانتا ہو, جس سے ہم نے روکا اس سے رکتا ہو. یہ جواب جیسے ہی اس کی زوجہ کے حوالے ہوا, اس شخص کی بیوی اس کے گھر آ کر اسے جواب دیتی ہے. جیسے یہ جواب سنا, کہا کہ اس جواب سے تو ایک اور سوال میرے ذہن میں آ گیا, اور وہ سوال یہ کہ بی بی یہ 4 خصوصیات تو مجھ میں نہیں ہیں. پہلی 2 خصوصیات مجھ میں ہیں, ہم آپ سے اور آپ کی اہل بیت سے محبت دل میں رکھتے ہیں, آپ کے دشمنوں سے نفرت رکھتے ہیں, مگر بی بی جو آپ نے کہا ہے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم نہیں کر پاتے ہیں. جن چیزوں سے آپ نے روکا ہے بہت سے ایسے مواقع ہیں ہم وہ کر جاتے ہیں. تو اب آپ کیا فرمائیں گی؟ جیسے ہی یہ جواب اس کی بیوی لے کر آئی, یعنی یہ سوال دوبارہ لے کر جناب سیدہ کی خدمت میں آتی ہے اس کی زوجہ, تو جناب سیدہ نے اسے یہ جواب دیا کہ پھر تو ہمارا شیعہ تو نہیں ہے, مگر تو ہمارا محب ضرور ہے. ہم سے محبت کرنے والا, ہمیں چاہنے والا, ہماری محبت کو دل میں رکھنے والا. اور محب کا کیا مقام ہے ذرا سنیے گا. میں اس ساری کی ساری روایت کو اگر موقع ہوا تو کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ کس انداز سے جناب سیدہ میدان حشر میں تشریف لے کر آئیں گی, اور ان کی سواری کیسی ہوگی, اور بی بی کے ساتھ ساتھ اور بی بی سے پہلے کون کون سی اور سواری آئیں گی, اور کون کون وہ ہوگا کہ جن کے لیے نور کے منبر لگائے جائیں گے. لیکن عزیزان محترم, جب بی بی محشر میں تشریف لے کر آئیں گی اور جانے لگیں گی جنت میں, جب انہیں جانے کی اجازت ملے گی, خدا یہ عرض کرے گا کہ محمد مصطفیٰ بھی موجود, علی مرتضیٰ بھی موجود, حسنین کریمین بھی موجود, سارے کے سارے اولیاء, صلحاء, انبیاء, ائمہ سب موجود ہیں, مگر جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا. کوئی داخل ہوگا تو سب سے پہلے فاطمہ زہرا داخل ہوں گی. اور جناب سیدہ جنت میں داخل ہوتے ہوتے ایک مرتبہ دروازہ جنت پر رک جائیں گی. خدا سوال کرے گا کہ اے بی بی کیا درکار ہے؟ بی بی فرمائیں گی کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے مقام کو اہل محشر پہچان لیں, میں چاہتی ہوں کہ میرے مقام کو اہل محشر پہچان لیں. تو اے بی بی کیا تقاضا ہے؟ جناب سیدہ کو خدا تعالی حق شفاعت عطا کرے گا, اور بی بی سے یہ کہا جائے گا اے بی بی جس کی شفاعت کرنا چاہتی ہیں شفاعت کیجیے اور اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے. اور بی بی اس وقت تک دروازہ جنت پر کھڑی رہیں گی کہ جب تک آخری محب بھی بی بی کا جنت میں داخل نہ ہو جائے. اور جانتے ہیں محب اپنی سزا پوری کرنے کے بعد جنت میں داخل ہوگا, چاہے اس کی سزا 10 سال کی کیوں نہ ہو.
کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کچھ ایسے محب بھی ہوں گے کہ جن کی سزا 70 سال بعد ختم ہوگی، بی بی 70 سال تک دروازہ جنت پر اس ایک محب کا انتظار کری کھڑی رہیں گی۔ آپ نے مصیبت کا بیان سنا تھا نا جناب سیدہ کا، بی بی گھنٹوں کھڑی رہی، کوئی کہنے والا نہیں تھا کہ بی بی بیٹھ جائیے۔ خدا را اپنی چند لمحوں اور لہجوں کی حرام لذت کی خاطر بی بی کو دروازہ جنت پر کھڑا نہ رکھیں۔ بس اگر یہ حوالہ آپ کے اور ہمارے ذہنوں کے اندر محفوظ ہو گیا تو گناہ نہ کر سکیں گے، نہیں، گناہ سے، گناہ کا سوچتے ہوئے بھی شرم آئے گی۔ بس عزیزان محترم، میدان محشر کے مصائب ہیں۔ ایک مصیبت کے بیان کا خواہش کر کے اظہار کیا گیا ہے۔ پہلے 2 جملے جناب شہزادی کونین کے شکم مادر میں جب حسین ابن علی تھے، اس مصیبت کے بیان کو سنیے گا، اور اس کے بعد پھر بی بی محشر میں کس انداز سے لے کر آئیں گی، تشریف کیسے لائیں گی، وہ سنیے گا۔ شکم مادر جناب سیدہ میں حسین ابن علی موجود ہیں، اور بی بی کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی نماز پڑھا کرتی تھی تو نماز پڑھ لینے کے بعد جب نماز کی تعقیبات ہوتی تھیں تو تعقیبات کے بعد شکم مبارک سیدہ میں موجود حسین بی بی سے کلام کیا کرتے تھے۔ مگر ایک دن ایسا تھا کہ یہ دیکھا جناب اسما نے کہ جناب سیدہ بیٹھی ہیں یا ام سلمہ نے۔ بی بی نماز ختم کرنے کے بعد تشریف فرما ہے، تعقیبات کو پڑھا ہے، اور تعقیبات پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ بی بی زور زور سے گریہ کر رہی ہیں، بی بی شدید گریہ میں مبتلا ہیں، اور یہ نماز فجر کے بعد کا وقت ہے۔ جا کر سوال کیا، اے بی بی کیا ماجرا ہے؟ کہا میرے شکم میں موجود میرا یہ بچہ مجھ سے کلام کرتا ہے، مگر آج اس نے ایک ایسی عجیب بات کی ہے کہ میرا دل بے قرار ہو گیا۔ اے بی بی کیا کہا؟ یہ بچہ مجھے سلام کرتا ہے اور یہ کہتا ہے السلام علیکم یا اماں، آپ پر سلام ہوئے میری مادر گرامی، انا ولدک العطشان، آپ کا بیٹا پیاسا ہے، پیاسے بیٹے کا سلام لو اماں۔ اسی دن نماز ظہرین کے بعد تعقیبات بی بی نے پڑھی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر بی بی کو جناب اسما نے روتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ دوبارہ سے بی بی کے پاس آئی اور آنے کے بعد سوال کیا، بی بی کیا ماجرا ہے؟ پھر سے رو رہی ہے۔ کہا آپ کے جو بچہ مجھ سے سوال کرتا ہے مجھے سلام کا یہ انداز اختیار کر کے کہتا ہے السلام علیکی یا اماں انا ولدک العریان، ارے عریاں بدن بیٹے کا سلام لو اماں۔ اب کے جو وقت آیا مغربین کا، مغربین کے بعد جناب سیدہ نے ایک مرتبہ جب تعقیبات سے فارغ ہوئی ہے اتنا روئی کچھ کلام کرنے کے قابل نہ رہی۔ کہا مجھے میرے بابا کے پاس لے جاؤ، میں اپنے بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ پہلے اس لیے نہیں جا رہی تھی کہ میرے بابا کا دل بے چین نہ ہو جائے، مجھے لے کر جائیے، مجھے اپنے بابا سے یہ مکالمہ بیان کرنا ہے۔ جیسے ہی جناب سیدہ آنکھوں میں آنسو لے کر آتی ہے، رسالت مام نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے ہے؟ کہا بابا صبح کے وقت مجھے میرے بیٹے نے اپنی پیاس کا حوالہ دے کر سلام کیا۔ کہا اماں پیاسے بیٹے کا سلام لے لو اماں۔ ظہرین کے بعد کہا ارے اماں عریاں بدن بیٹے کا سلام لے لو اماں۔ ارے مغربین کے بعد انتہا ہو گئی، مجھ سے کہتا ہے السلام علیکی یا اماں انا ولدک السحقان، ارے اس بیٹے کا سلام لو اماں جس کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال۔ سیدہ برداشت نہ کر سکی، اور اس کے بعد پھر رسول نے وہ بشارت دی کہ اے فاطمہ فکر نہ کرنا، خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہ جس
جس کے بچے تیرے حسین کے بچوں پر، کہ جس قوم کے بوڑھے تیرے حسین کے بوڑھوں پر، جس قوم کی عورتیں تیرے حسین کی عورتوں پر رویا کرے گی، میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے بی بی آپ اپنی قوم پر اور آپ اپنی امت پر اتنی زیادہ کرم اور فضل دکھا رہی ہے، بی بی جب میدان حشر میں آئیں گی نا، ایک مرتبہ خدا سوال کرے گا اے سیدہ شفاعت کے لیے اپنی قوم اپنی ملت کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہو؟ سیدہ ایک ہاتھ میں اصغر کا خون بھرا کرتا، ایک ہاتھ میں عباس کے کٹے بازو، بار الہ یہ سامان شفاعت ہے، میری امت کی شفاعت فرمانا۔ مگر ہاں عزیزو، ایک وہ وقت بھی آئے گا کہ جب حشر کے میدان میں عدالت لگے گی اور عدالت رسول اکرم لگائیں گے، ایک ایک کو یہ حق دیا جائے گا کہ اگر کسی کا حق غصب ہوا ہے تو آ کر مانگ لے، کسی کو کوئی شکایت ہو تو اندراج کروا دے۔ اتنے میں جناب خدیجہ تشریف لے کر آئیں گی اور ان کی ہاتھوں میں ایک ننھا سا لاشا ہوگا۔ جناب خدیجہ جیسے ہی ابا کے دامن کو ہٹائے گی، محسن کا لاشا رسول کو دکھا کر پوچھے گی اے رسول اللہ، کیا میں نے اس قوم کی ماں ہونے کا ثبوت نہ دیا تھا؟ تو پھر امت نے ہمیں یہ صلہ کیوں دیا؟ سوال کیا جائے گا ارے محسن کا لاشا خدیجہ کی گود میں ہے، فاطمہ کہاں ہے؟ اتنے میں سیدہ کی سواری آئے گی، سیدہ اپنے بابا کے قریب آئیں گی، جیسے ہی ابا کا دامن ہٹائیں گی، ارے 6 مہینے کا لاشا چھدا ہوا گلا ہوگا، اصغر کا لاشا دکھاتی جائے گی اور سوال کرتی جائے گی ارے کیا کمی رہ گئی تھی جو خدمت اللہم لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ بار الہ فرش عزا پر مومنین اور مومنات اپنی حاجات کو لے کر آئے ہیں، ان کی جائز شرعی حاجات کو روا فرما۔ بار الہ جن جن افراد نے اس مجلس عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہا کے لیے جس انداز سے بھی تعاون کیا ہے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری روحانی اور جسمانی بیماریوں کو شفا عنایت فرما۔ اے خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے مومنین مومنات رزق و روزگار کے اعتبار سے پریشان ہیں، ان کی اس پریشانی کو بتصدق امام تقی جواد علیہ السلام حل فرما۔ اے خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مرحومین کی مغفرت فرما، جن پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ اے خدا ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو سلامت رکھ، اس دنیا سے جائیں تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اٹھیں۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما، اپنے گھروں کے ماحول کو امام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے۔ سورہ فاتحہ اور نماز وحشت، مرحوم اکبر علی ابن جعفر علی راجانی اور سید قیصر رضا۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے اور نماز وحشت کی بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين.